السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثلاثون، 30واں سبق خلاصۃ النحو کا مفعول بہ کا بیان۔ جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ مفعول بہ ہمیشہ مفعول بہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو جس اسم پر کوئی کام واقع ہو، کوئی فعل واقع ہو، نصرت ضعیفا، میں نے کمزور کی مدد کی۔ اب مدد کس کی ہوئی ہے؟ کمزور کی۔ تو کس پر فعل واقع ہوا؟ کمزور پر۔ نصر فعل، تا ضمیر فاعل، میں نے کمزور کی مدد کی، تو یہ ضعیفاً حالت نصب میں بھی ہے منصوب، تو یہ مفعول بہ ہے۔ اسی طرح کبھی مفعول بہ کبھی کبھار ایک سے کبھی اس کا جو فعل ہوتا ہے مفعول بہ کا فعل کبھی دو ایک سے زائد بھی مفعول بہ چاہتا ہے، جیسے اعطیت الفقیر درہما، میں نے دیے فقیر کو درہم۔ تو اب اس میں فقیر کو درہم دیے تو فقیر پر فعل واقع ہوا، تو یہ مفعول بہ ہوا۔ درہم دیے تو درہم پر بھی کیا ہوا؟ کام واقع ہوا، فعل واقع ہوا، تو یہ بھی مفعول بہ ہوا۔ الفقیرہ کو مفعول بہ اول کہیں گے اور درہمن کو مفعول بہ ثانی کہیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس کے قواعد اور فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ ایک فعل کے دو یا تین مفعول بہ ہوتے ہیں، ابھی آپ نے مثال میں بھی اوپر کچھ سمجھا ہے کہ اس کا جو فعل ہے مفعول بہ کا کبھی ایک سے زائد بھی مفعول بہ چاہتا ہے، جیسے اعطیت زیدا قلما، میں نے زید کو قلم دیا۔ اب یہ فعل ہے اور تا ضمیر اسم فاعل، اور یہ جو اسم ہے زیدن، ایک تو یہ منصوب ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حالت نصب میں مفعول بہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو پہچان لیا کہ اس پر فعل بھی واقع ہوا ہے۔ کون سا اس پر فعل واقع ہوا؟ کہ اس کو قلمیں دی گئیں، قلم دی گئی، تو اس پر فعل واقع ہوا۔ اور قلمن، قلم بھی دیا گیا، قلم پر بھی فعل واقع ہوا نا، قلم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، تو قلم پر بھی فعل واقع ہو رہا ہے، تو وہ بھی مفعول بہ۔ زیدن کو دیا گیا قلم، تو زیدن پر فعل واقع ہوا، تو زیدن بھی مفعول بہ ہے۔ تو اس فعل کے بھی یہاں پر دو مفعول بہ ہیں، یہ مفعول بہ اول اور یہ مفعول بہ ثانی۔ میں نے زید کو قلم دیا۔ اعلمت زیدا بکرا فاضلا، اعلمت میں نے جانا زید کو، بکر کو اور فاضل کو۔ تو اب یہاں پر یہ دو سے بھی زائد مفعول بہ اس کے آگے، اس فعل کے، تو اس میں زید بھی مفعول بہ، بکر بھی مفعول بہ، فاضل بھی مفعول بہ، اور ان کی علامتیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے۔ مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا فعل جو ہے وہ ایک سے زائد مفعول بہ بھی چاہتا ہے۔ ایسا فعل مجہول ہو تو ایسا فعل اس کا پہلا مفعول نائب فاعل اور باقی مفعول بہ ہوں گے، جیسے اعطیہ۔ اب یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، اعطیہ فعل مجہول ہے۔ زید قلما، زید کو قلم دیا گیا، زید کو قلم دیا گیا۔ اب یہ جو فعل مجہول ہے اس کا پہلا اسم جو ہے زیدن، یہ نائب فاعل کہلائے گا، کہ فعل مجہول کا پہلا اسم نائب فاعل، اور پھر اگلا جو اسم ہے قلمن، یہ اس کا مفعول بہ ہوگا۔
اعلم زید بکرن فاضلا، زید بکر فاضل کو جانا گیا۔ تو اب یہ جو فعل مجہول ہے اس کا یہ پہلا اسم جو زیدن ہے یہ نائب فاعل کہلائے گا، اور بکرن فاضلاً یہ دو مفعول بھی، مفعول بھی اول مفعول بھی ثانی کہلائے گا۔ آگے ہے عام طور پر مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، عام طور پر فعل اور فاعل کے مفعول بھی بعد میں آتا ہے، جیسے نصر زید امرن، نصر فعل ہے، مدد کی اس ایک مرد نے۔ اچھا اس کا اصل معنی ہے اس نے مدد کی، لیکن اب چونکہ اس کا فاعل موجود ہے سامنے تو اب اس کا کریں گے کہ زید نے مدد کی، زید نے مدد کی، امر کی، امرن، امر کی مدد کی، تو امر پر فعل واقع ہوا تو یہ مفعول بھی، اور یہاں پر مفعول بھی سے پہلے فاعل اور یہ فعل۔ اور کبھی کبھار یعنی عام طور پر یہ حالت ہے، یعنی اکثر ایسے آتا ہے، لیکن کبھی کبھار ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے نصر امرن زیدن، زید نے امر کی مدد کی، معنی وہی رہے گا، لیکن مفعول بھی کبھی کبھی فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے۔ اب جیسے امرن نصر زیدن، زید نے امر کی مدد کی، تو اب یہ مفعول بھی ہے لیکن یہ فعل سے بھی پہلے آ رہا ہے اور فاعل سے بھی پہلے آ رہا ہے، یہ فاعل یہ فعل، اور یہ مفعول بھی۔ نمبر 3، مفعول بھی موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے، یعنی جو مفعول بھی ہے وہ موصوف بھی ہوتا ہے اور مضاف بھی ہوتا ہے، جیسے صلی اللہ علما نافعا، صلی اللہ علما نافعا، انہوں نے اللہ سے نفع بخش علم کا سوال کیا، سلو سوال کیا۔ اب یہاں پر اسم اللہ جو ہے یہ موصوف، اور علما نافعا یہ اس کی صفت، صفت موصوف مل کر مفعول بھی بنا، یعنی یہ تینوں ایک مفعول بھی بنے اس فعل کے، صلی اللہ علما نافعا، انہوں نے یعنی سوال کیا اللہ سے نفع بخش علم کا، علم نافع کا۔ رأیت غلام زید، رأیت غلام زید، اب یہاں پر غلامہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، زید کے غلام رأیت کو میں نے دیکھا، زید کے غلام کو میں نے دیکھا، تو اب غلامہ زیدن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر، یہ دونوں جو ہیں مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی بنیں گے، یہ فعل ہوگا، اس فعل کے یہ مفعول بھی۔ نمبر 4، قرینہ ہو تو مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے، اگر قرینہ ہو تو پھر مفعول بھی کے فعل کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے کوئی پوچھے من رأیتا، تم نے کس کو دیکھا، اور جواب میں کہا جاتا ہے زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ اب یہ میں نے دیکھا اس کو یعنی رأیتو کو نہیں بولا جاتا، رأیتو جو کہ فعل ہے کس کا، زیدن مفعول بھی کا، تو صرف مفعول بھی کا نام لے لیا جاتا ہے، اور اس کے فعل کو بعض جگہ پر حذف کرنا یعنی اس کا نام نہ لینا بھی جائز ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دی گئی ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کہ تم نے کس کو دیکھا، تو جواب میں کہا زیدن، میں نے زید کو دیکھا،
یعنی یہ میں نے اردو میں پورا جملہ پڑھا، لیکن اس میں صرف یہ کہا جائے گا زید کو، زیدن زید کو، تو مطلب ہوگا رأیت زیدن، یعنی میں نے زید کو دیکھا۔ یہ لائٹ کس نے جلائی ہے، یا یہ پنکھا کس نے چلایا ہے، یہ گاڑی کس نے دھوئی ہے، یا اس راستے سے کون گزرا ہے، تو اس کے لیے پورا جملہ یعنی اس کے فعل کا تذکرہ کرنے کے بجائے صرف مفعول بھی جو ہے اس کا ہی ذکر کر دیا جاتا ہے، اور ایسا کرنا بھی جائز ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تمرین اس کی مفعول بھی کسے کہتے ہیں اور اس کا اعراب کیا ہے، یہ ابھی آپ نے سارا کچھ سمجھا سنا، تو ان سوالات کے جوابات آپ کو اسی سے مل جائیں گے۔ غلطی کی نشاندہی البتہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو غلطی کی نشاندہی کر دوں۔ نمبر 1، مفعول بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے توجہ سے سبق سنا ہے تو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ غلط کہا گیا، مرفوع نہیں منصوب ہوتا ہے۔ ایک فعل کے 3 یا 4 مفعول بھی ہو سکتے ہیں، ایک فعل کے 3 یا 4۔ ایک اس کا درست جواب یہ ہے کہ فعل کبھی کبھار ایک سے زائد مفعول بھی چاہتا ہے۔ نمبر 3، مفعول بھی ہمیشہ فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ عام طور پر تو یہ مفعول بھی جو ہے فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے عام طور پر، لیکن کبھی کبھار یہ پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے ہم نے نصر امرن زیدن اور امرن نصر زیدن والی مثالیں پیچھے سبق میں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، تو یہ کبھی کبھار مفعول بھی جو ہے وہ پہلے بھی آ جاتا ہے۔ تمرین نمبر 3،